رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان گرامی قدر، عشرہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے۔ کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ کربلا ایک ذاکر کے حساب سے الگ ہے، عالم کے حساب سے الگ ہے، محب کے حساب سے الگ ہے، شیعہ کے حساب سے الگ ہے۔ الگ الگ زاویے سے کربلا کو سمجھنا چاہیں گے تو کربلا کو سمجھنے کے الگ الگ زاویے موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم کربلا کو اگر اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے سمجھے کہ جس نے کربلا کو آباد کیا ہے، اور وہ بی بی زینب سے اچھا اور کوئی کربلا سمجھا ہی نہیں سکتا۔ بی بی زینب سے اچھا اور کوئی کربلا سمجھا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب بی بی زینب سے پوچھا گیا بی بی یہ بتائیے آپ کی نظر میں کربلا کیا ہے، تو بی بی نے جب اس سوال کا جواب دیا ہے تو سامنے محب لوگ نہیں موجود ہیں، شیعہ موجود نہیں ہیں، چاہنے والے موجود نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، اقربا نہیں ہیں، سامنے ایک دشمن ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ دولت ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، شہرت ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، لیکن بی بی زینب نے ایک ہی جملے میں اس کو بتا دیا کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پاس ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو دولت کو زیبائی سمجھتا ہے، تو حکومت کو زیبائی سمجھتا ہے، تو شہرت کو زیبائی سمجھتا ہے، تو تخت کو زیبائی سمجھتا ہے، تو سلطنت کو زیبائی سمجھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ کہ لذت تخت میں نہیں ہے، لذت حکومت میں نہیں ہے، لذت شہرت میں نہیں ہے، لذت مال میں نہیں ہے، لذت دولت میں نہیں ہے، بلکہ لذت تو وہاں موجود ہوتی ہے کہ جہاں پر عشق خدا پایا جاتا ہے۔ لذت وہاں پر موجود ہے کہ جہاں پر عشق خدا پایا جاتا ہے، اور جہاں پر عشق خدا پایا جاتا ہے، کل کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو جہاں پر عشق خدا پایا جاتا ہے وہاں پر
صرف خدا نظر آتا ہے، کوئی اور نظر نہیں آتا، خدا کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جناب بلال کو، کون تھے جناب بلال؟ رسول اللہ کے مؤذن، مؤذن رسول کہلاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں جناب بلال کا بھی نام شامل ہے نا، اور اسلام لانے سے پہلے جناب بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اور جب امیہ ابن خلف کو پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اب طرح طرح کی اذیتیں جناب بلال کو پہنچانے لگا، طرح طرح کی تکلیفیں جناب بلال کو پہنچانے لگا، یہاں تک کہ مکے کی دہکتی ہوئی زمین پر جناب بلال کو لٹا دیتا تھا اور ایک بڑے سے درخت کا تنا جناب بلال کے اوپر گرا دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تم لات و عزیٰ کو نہیں مانتے ہو تو تمہیں زندگی بھر یہی سزا دی جاتی رہے گی، زندگی بھر تمہیں تکلیف دی جاتی رہے گی، زندگی بھر تمہیں پریشان کیا جاتا رہے گا۔ لیکن جناب بلال ہے کہ جب انہوں نے عشق خدا کی لذت کو چکھا ہے تو صرف ان کی زبان سے احد احد نکلتا تھا، یعنی میرا خدا ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو عزیزو، جناب بلال نے جو یہ مؤذن رسول کا عہدہ پایا ہے، یہ عہدہ ایسے ہی نہیں پایا ہے بلکہ جناب بلال کو ایثار کرنا پڑا ہے، جناب بلال کو قربانی دینی پڑی ہے، تب جا کر کے مؤذن رسول کا عہدہ ملا ہے۔ تو عزیزو ایک جملہ کہنے دیجئے، جب بغیر قربانی کے کسی کو مؤذن رسول کا عہدہ نہیں مل سکتا، جب بغیر ایثار کے کوئی مؤذن رسول نہیں بن سکتا تو بغیر ایثار کے کوئی خلیفہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بغیر قربانی کے کوئی مؤذن رسول نہیں بن سکتا تو بغیر ایثار اور بغیر قربانی کے کوئی خلیفہ رسول کیسے بن سکتا؟ اچھا، یہی جناب بلال ہیں، غلام تھے نا، اتنی اذیتیں سہتے تھے، اتنی تکالیف سہتے تھے، اتنی پریشانیاں سہتے تھے۔ یہ بتائیے کہ جناب بلال کو آزاد کس نے کروایا؟ اس غلامی سے جناب بلال کو آزاد کس نے کروایا؟ رسول اللہ نے آزاد کروایا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور نے آزاد کروایا۔ ہاں، ایک دو تین میں سے ایک صلوات لیجیے۔ لوگ کہتے ہیں ایک دو تین میں سے پہلے والے نے جناب بلال کو آزاد کروایا۔ چلیے اچھا، اگر ہم یہی مان لیتے کہ پہلے والے نے آزاد کروایا تو اب اس کو مان کر کے اب یہ روایت جو وہ پیش کرتے ہیں وہ سنیے۔ روایت کیا ہے کہ جناب بلال کو آزاد خلیفہ اول نے کروایا ہے، لیکن یہ تعظیم مولا علی کی زیادہ کرتے تھے، عزت مولا علی کی زیادہ کرتے تھے۔ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم بڑے ناشکرے ہو، تمہیں اتنی تکالیف تھی، اتنی پریشانیاں تھی، اتنی مصیبت جھیلتے تھے اور کسی نے تمہیں آزاد کروایا ہے تو تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تمہیں اس کی عزت زیادہ کرنی چاہیے، تمہیں اس کا احترام زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم ان کی عزت کم کرتے ہو اور علی کی عزت زیادہ کرتے ہو۔ جناب بلال کا جواب کیا ہے؟ جناب بلال کہتے ہیں کہ اما تم یہ چاہتے ہو کہ میں کسی اور کی عزت رسول اللہ سے زیادہ کروں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں کسی اور کی عزت رسول اللہ سے زیادہ کروں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں کسی اور کی تعظیم رسول اللہ سے زیادہ کروں؟ کہ نہیں، ہم نے ایسا کب کہا؟ کہ بھائی
جس کے بارے میں رسول یہ فرما رہے ہیں علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد رسول افضل کائنات وہ شخصیت ہے۔ تو جس طریقے سے میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں کسی اور کی تعظیم رسول اللہ سے زیادہ کروں، اسی طریقے سے میرے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ میں کسی اور کی تعظیم علی سے زیادہ کروں، یہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگرچہ انہوں نے مجھے آزاد کروایا، اگر آزاد نہ بھی کرواتے تو میرے لیے دنیا کی تکالیف کو برداشت کرنا آسان تھا، میرے لیے دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان تھا، میرے لیے دنیا کی سختیوں کو برداشت کرنا آسان تھا، لیکن علی نے مجھے آخرت کی تکالیف سے بچایا ہے، علی نے مجھے آخرت کی تکالیف سے بچایا ہے، علی نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا ہے۔ تو جناب بلال نے اتنی قربانی دی ہے، اتنی سختیاں جھیلی ہیں، اس کے بعد مؤذن رسول بنے ہیں اور اس عہدے پر ایسے فائز ہوئے ہیں کہ اب رہتی دنیا تک مؤذن رسول بلال کو کہا جائے گا۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک دنیا رہے گی، جب تک دنیا قائم رہے گی، مؤذن رسول کے عہدے سے بلال کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ تو جب کوئی مؤذن رسول ہو اور اس مؤذن رسول کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اگر رسول کسی کو اپنا مؤذن مقرر کر دے تو اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے، اگر رسول کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دے تو اس کو ہٹانے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جناب بلال نے قربانی دی ہے، اور جب جناب بلال نے قربانی دی ہے تو مؤذن رسول کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں، اور ایسے ہی قربانی نہیں دی، ایسے ہی مؤذن رسول نہیں بنے، سختیوں کو برداشت کیا۔ جب عشق خدا کی لذت جناب بلال کو مل گئی، اس کے بعد ساری تکالیف کو برداشت کیا، اور یقیناً جہاں عشق خدا آ جاتا ہے وہاں پر پھر انسان کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں چاند و سورج رکھ دیں اور دنیا کی تمام دولت لا کر کے میرے قدموں میں رکھ دیں، مگر یہ دنیا کی تمام دولت ایک طرف، عشق خدا ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اچھا، جو اب اسلام کے ماننے والوں کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ اس دنیا کی جھوٹی زینت سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت یہی دنیا کی زینت ہے، یہ گاڑی بنگلہ یہی دنیا کی زینت ہے، یہ دولت یہی دنیا کی زینت ہے، یہ عیش و آرام یہی دنیا کی زینت ہے۔ انسان کو اسی چیز سے خطرہ کہ جو لوگوں نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا کہ ہمارے لیے دنیا کی چیزیں، ساری چیزیں اچھی ہیں، گاڑی ہونا چاہیے، دولت ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، عیش و آرام ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھا بزنس ہونا چاہیے، یہ جو دنیا نے اس کو زینت سمجھ لیا ہے، اس چیز سے مقابلہ کیسے کیا جائے؟ انسان اس چیز سے مقابلہ کیسے کرے گا کہ اسلام کو بالکل آسان بنا کر کے لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، ایسے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو اس کے وجود میں ایسی تازگی ہونا چاہیے، ایسی تراوٹ ہونی چاہیے کہ لوگ جب اس کو دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ کس عالم سے نکل کر کے آیا ہے۔ قسم خدا کی، جب علی کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمارے بدن میں ایسی تازگی آتی ہے، ایسی تراوٹ آتی ہے،
ایسا سکون ملتا ہے کہ دنیا محو حیرت ہے کہ پتہ نہیں ان کو علی کے نام میں کیا سکون ملتا ہے، پتہ نہیں ان کو علی کے نام میں کیا لذت ملتی ہے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو خوبصورتی ہم نام علی میں دیکھ رہے ہیں، اگر تم نے دیکھ لیا ہوتا تو میسم کی طرح دار پر زبان کٹوا دیتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تم نے وہ خوبصورتی محسوس ہی نہیں کی کہ نام علی میں کیا خوبصورتی ہے، نام حسین میں کیا خوبصورتی ہے۔ نام علی پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، نام حسین پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے علی کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا ہے، جمال حسین کا مشاہدہ کیا۔ اب لوگوں نے پوچھا آپ نے تو علی کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے تو حسین کو دیکھا نہیں ہے، پھر مشاہدہ کیسے کیا؟ کل کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے ان آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا ہے بلکہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ دل کی آنکھوں، دنیا کا قانون ہے کہ اگر ہمارا دشمن غمزدہ ہوتا ہے تو اس کا جو دشمن ہے وہ خوش ہو جاتا ہے نا۔ یہ آپ لوگوں نے بھی وہ کیا ہوگا محسوس کہ جب کسی کا دشمن غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے تو جو اس کا دشمن ہوتا ہے وہ غمگین ہو جایا کرتا ہے، خوش ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ غم حسین کیسا غم ہے کہ مغموم ہم ہوتے ہیں، پریشان دشمن ہو جایا کرتا ہے۔ غمزدہ ہم ہوتے ہیں، پریشان دشمن ہے، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ تو پریشان ہے، یہ تو مغموم ہے، یہ تو غمزدہ ہے، لیکن ہم غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان کو یار ہوتا ہے۔ اچھا، اس غم کو پانے کے لیے ہم بے شمار پیسے خرچ کرتے ہیں۔ آپ جائیے دنیا میں دیکھیے، دنیا پیسے خرچ کرتی ہے کہ کس طریقے سے اس غم سے نجات مل جائے، ہے نا۔ اگر اسے کوئی غم ہو تو دنیا یہ پیسہ خرچ کر رہی ہے کہ غم سے نجات ملے، لیکن ہماری قوم ایک عجیب قوم ہے کہ جو پیسے خرچ کر کے اس غم کو لینا چاہتی ہے۔ ذاکروں کو الگ دیا جا رہا ہے، تبرکات پہ الگ خرچہ کیا جا رہا ہے، سبیلوں پر الگ خرچہ کیا جا رہا ہے، پانی پر الگ خرچہ کیا جا رہا ہے، انجمنوں پر الگ خرچہ کیا جا رہا ہے۔ کہا کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم جتنا خرچہ کرتے جاتے ہیں دشمن کربلا اتنا آیا ہوتا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم جتنا خرچہ کرتے جاتے ہیں دشمن کربلا اتنا ظاہر ہوتا جاتا ہے۔ تو ہم جب اس عزاداری کے لیے خرچہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے، اور اس غم کو صرف آپ ہی محسوس کریں گے، غیر نہیں کریں گے۔ اس کالے لباس کو آپ محسوس کریں گے، غیر نہیں کریں گے۔ ان تبرکات کی لذت کو آپ محسوس کریں گے، غیر نہیں کریں گے۔ ان آنسوؤں کی لذت کو آپ محسوس کریں گے، غیر نہیں کریں گے۔ اس فرش ادا کی اہمیت کو آپ محسوس کریں گے، غیر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دل میں ایمان کو رکھا ہے، اور صرف ایمان کو رکھا نہیں ہے بلکہ تمہارے قلوب کی زینت قرار دیا ہے۔ تو کیا سمجھے؟ یہ سارے غم کو صرف آپ محسوس کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے لوگوں کو اس سے محروم رکھا ہے اور آپ کو اس کے قابل سمجھا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا اس کی اہمیت کو، جس کو پروردگار عالم نے ان چیزوں سے محروم رکھا ہے۔
کل آپ نے سماعت کیا کہ پروردگار عالم ہر کسی کو یہ نہیں دیتا محبت، جس کو مل گئی وہ خوش نصیب ہے کہ حسین کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ آپ دیکھیے، ایک مثال میں پیش کروں، آپ نے کسی کی دعوت کی، اب وہ بیچارہ چونکہ دعوت پر لبیک کہنا چاہیے، آیا آپ کے گھر پر، آپ نے طرح طرح کے کھانے اس کے لیے مہیا کر دیے، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قیمہ بھی ہے، روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، چاول بھی ہے، اس کے بعد میٹھے کا بھی انتظام ہے، رسگلہ بھی ہے، جلیبی بھی ہے، ساری چیزوں کا آپ نے انتظام کر دیا۔ صاحب آئے، دسترخوان آپ نے بچھا دیا، اب وہ نعمات کو لا کر کے آپ نے دسترخوان پر رکھا، سرکار بیٹھیے۔ اب جب وہ بیٹھے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ وہ انسان کہ جس کو نزلہ ہوا ہے، وہ انسان کی جس کی طبیعت خراب ہے، اب جو نعمات آپ نے دسترخوان پر رکھی ہے، کیا اس کا ذائقہ اس کو محسوس ہوگا؟ جو بھی نعمات آپ نے دسترخوان پر رکھی ہیں، اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، آپ کی بھی طبیعت کبھی خراب ہوتی ہے تو آپ بھی کہتے ہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا، ٹیسٹ نہیں سمجھ میں آ رہا، لذت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ کیوں کا اس لیے کہ ہماری طبیعت خراب ہے، ہمارا جسم بیمار ہے۔ تو جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اور جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو فرش ادا پہ آنے کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر وہی آئے گا، حسین کا غم وہی منائے گا، حسین کے لیے اسی کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے کہ جس کی روح صحیح سلامت ہے، جس کی روح بیمار نہیں۔ جس کی روح بیمار ہے وہ اس لذت کو محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اور صلوات کیجیے محمد۔ تو بی بی زینب نے یہی بتایا ہے کہ دیکھو، یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو، یہ کسی کام کی نہیں ہے، اسے اپنے لیے باعث زینت مت سمجھو، یہ ساری جھوٹی چیزیں، کیونکہ جو جھوٹی چیزوں کو بڑا سمجھتا ہے وہ ہمیشہ تکبر کرتا ہے۔ جو جھوٹی چیزوں کو بڑا سمجھتا ہے وہ ہمیشہ غرور میں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنے گھر موجود ہیں، ہمارے پاس اتنے فلیٹس موجود ہیں، ہمارے پاس یہ موجود ہے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، غرور کرے گا، تکبر کرے گا۔ لیکن آپ نے اگر دنیا کو اپنے لیے باعث زینت نہیں سمجھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ فرش ادا پر آتے ہیں، مولا کے لیے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیا آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے رونے کا حق ادا کر دیا؟ آپ مجالس ادا کرتے ہیں، کیا آپ جتنی بھی مجلسیں کر لیں کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مجلس کرنے کا حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کی زینتوں سے دور رکھا ہوا ہے، اور اس فرش ادا پر آیا، اپنے آپ کو منسلک رکھا ہے امام حسین علیہ السلام سے، اپنے آپ کو منسلک رکھا ہے کربلا سے۔ آج جو یہ کربلا سرمدیت رکھتی ہے، آج جو یہ کربلا ابدیت رکھتی ہے، آج جو لوگ کربلا کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر امام حسین ہے، اور یہ بتایا کس نے؟ بی بی زینب نے۔ بی بی زینب ہیں کون؟ یہ بی بی زینب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ جملہ آپ کے حوالے کروں کہ آسمان نبوت و امامت کو زینب کہتے ہیں۔ وہ ہے زینب۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں رہ جاتی۔ اب دو جملے آپ کے سامنے پیش کروں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسلام ابتدا کے لحاظ سے محمدی ہے، لیکن انتہا کے لحاظ سے حسینی ہے۔ کیونکہ اسلام کو لانے والے پیغمبر اکرم
ابتدا کے لحاظ سے محمدی، انتہا کے لحاظ سے حسینی ہے، امام حسین نے بچایا ہے. اور کربلا ابتدا کے لحاظ سے حسینی ہے اور انتہا کے لحاظ سے زینبی ہے، کیونکہ بی بی زینب نے اسے گھر گھر پہنچایا. اور اگر بی بی زینب، انشاءاللہ آگے کی مجالس میں یہ ذکر ہوگا کہ اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو واقعاً اور حقیقتاً کربلا میں ہی رہ جاتی. ایک لیڈی ہے جن کا نام ہے عائشہ بنت شاطی. اب علماء یہ لکھتے ہیں کہ کچھ اشعار ہیں ان کے جو عربی میں ہیں، اس کا ترجمہ میں کروں کہ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور بی بی زینب کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں، شاید اس کے اندر ان کا شعر ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس زینب کو زینب نہ کہو بلکہ یہ صاحب جلال کی بیٹی ہے. اس زینب کو زینب نہ کہو بلکہ یہ صاحب وقار کی بہن ہے. اس زینب کو زینب نہ کہو بلکہ یہ خدا کا ہاتھ ہے. کس طریقے سے؟ اگر یہ زینب اشارہ کر دے تو خدا کی خدائی رک جایا کرتی ہے. اس زینب کو زینب نہ کہو بلکہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس سے زمانہ مردانگی سیکھتا ہے. یہ وہ خاتون ہے کہ جس سے زمانہ مردانگی سیکھتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بی بی زینب تو ایک خاتون ہے، پھر زمانہ اس سے مردانگی کیسے سیکھتا ہے ان سے؟ تو آپ یہ جان لیجئے کہ مردانگی کا تعلق انسان کے بدن سے نہیں ہے بلکہ انسان کی روح سے ہے. بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو بدن کے لحاظ سے خاتون ہے لیکن روح کے لحاظ سے مرد ہے، اور بہت سے مرد جو بدن کے لحاظ سے مرد ہیں لیکن روح کے لحاظ سے عورت ہے، خاتون ہے. اگر ابھی بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو مولا علی کا وہ جملہ یاد کرو، یا اشبہ الرجال ومر رجال، اے مردوں سے شباہت رکھنے والے نامردوں. اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو خیبر میں رسول اللہ کا وہ جملہ یاد کرو، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. زینب وہ زینب ہے کہ جس سے زمانہ مردانگی سیکھتا ہے. یہ زینب وہ زینب ہے کہ جس سے زمانہ وفا سیکھتا ہے. یہ زینب وہ زینب ہے کہ جس سے زمانہ ایثار سیکھتا ہے. یہ زینب وہ زینب ہے کہ جس سے زمانہ قربانی سیکھتا ہے. یہ زینب وہ زینب ہے کہ جس سے زمانہ یہ سیکھتا ہے کہ کیسے ظالم کے سامنے برسر پیکار ہوا جائے. یہ کوئی معمولی خاتون نہیں. اور جب بی بی زینب کی ولادت ہوئی ہے تو جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد پیغام پہنچایا پروردگار عالم کا، یا رسول اللہ اس بچی کا نام زینب رکھیے. یعنی بی بی زینب کا نام بھی پروردگار عالم نے رکھا ہے. زینب کی میننگ کیا ہے؟ آپ اگر لغت میں دیکھنے جائیں تو ایک میننگ تو بہت مشہور ہے، ایک معنی تو بہت مشہور ہے جو آپ سب کو پتہ ہے، لیکن دو اور معنی ہیں. ٹوٹل 3 معنی ہیں بی بی زینب کے. ایک معنی یہ ہے کہ زینب کہتے ہیں اس درخت کو جو یکو تنہا کھڑا ہو، اس کے آس پاس کوئی بھی درخت نہ ہو. آپ جب کہیں جاتے ہوں گے، کہیں باغات وغیرہ میں بھی جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ لائن سے ایک کے بعد ایک درخت جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ کو یہ بھی نظر آتا ہوگا کہ کسی میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور اکیلا کوئی ایک درخت ہے، آزو بازو میں کوئی درخت اس کے آس پاس نہ ہو، اسے کہتے ہیں زینب. اور صرف درخت نہیں بلکہ پھلدار درخت، اس کو کہتے ہیں زینب. اور صرف پھلدار درخت نہیں بلکہ ایسا درخت کہ جس سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہو کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہو. ہم نے
پوچھا خدایا تو نے بی بی زینب کا نام زینب کیوں رکھا؟ اس سے کیا مراد لینا چاہتا ہے؟ درخت کے معنی کیا مطلب ہوا؟ خدا جواب دے گا نادان جانتا نہیں ہے، یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، یہ وہ درخت ہے کہ نبوت کا پھل یہاں سے ملے گا، امامت کا پھل یہاں سے ملے گا، وفا کا پھل یہاں سے ملے گا، ولایت کا پھل یہاں سے ملے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کوئی عام درخت نہیں ہے، یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، بلکہ اگر تمہیں جو بھی پھل لینا، جس چیز کا بھی پھل لینا، ایثار کا پھل ادھر آ جاؤ، امامت کا پھل ادھر آ جاؤ، نبوت کا پھل ادھر آ جاؤ، ولایت کا پھل زینب کے پاس آ۔ تو ایک میننگ بی بی زینب کا یہ ہے، اس میں زینب کا۔ دوسرا میننگ جو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے فربہ، فربے کا اگر ترجمہ میں کروں، بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کروں تو فربے کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان کہ جو زیادہ کھانا کھائے اور وہ کھانا اس کے جسم پر اثر انداز ہو اور اس کا وزن بڑھ جائے، یہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ۔ لیکن یہاں پر بی بی زینب کے لیے کھانے پینے کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ علم و معرفت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی بی بی زینب کے اندر اتنا علم و معرفت ہے کہ تمہیں اگر علم چاہیے تو زینب کے پاس آؤ، اگر علم چاہیے تو معرفت، اگر معرفت چاہیے تو زینب کے پاس آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ زینب کے اندر اتنا علم بھرا ہے، اتنی معرفت موجود ہے کہ جب بی بی نے بازار میں خطبہ دیا تھا تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں علی کی یاد آ رہی ہے، لہجہ علی سے ملتا جلتا، اتنا علم و معرفت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کے مکمل جلوے کو زینب کہتے ہیں۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ امامت کے مکمل جلوے کو زینب کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی کہ جو آپ سب کو پتا ہے، زینب یعنی وہ بیٹی کہ جو باپ کے لیے زینت ہوتی، یعنی زینب وہ خاتون ہے کہ جو علی کے لیے زینت ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے علی کی ذات کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے علی کا مقام کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مولا علی کو رسول اللہ نے کس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کا قصیدہ دشمنوں نے بھی پڑھا، دشمنوں نے بھی پڑھا۔ ایک عیسائی مورخ ہے جس کا نام ہے جورج جرداق، زندگی بھر اس نے علی کے بارے میں ریسرچ کی، زندگی بھر مولا علی کے بارے میں لکھتا رہا، زندگی بھر جو بھی لکھا ہے صرف اور صرف علی کے بارے میں لکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے اسے خریدنے کی کوشش بھی کی اور لوگوں نے اسے سعودی بلایا، اور جب سعودی بلایا ہے تو بلانے کے بعد اس سے کہتے ہیں اما جب دیکھو تم علی کے بارے میں ہی لکھتے رہتے ہو، کبھی اپنے قلم کو کسی اور کے لیے بھی استعمال کرو۔ یہ کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں۔ مانتا ہوں کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر حرص آ جاتا ہے، لیکن تم یہ جان لو کہ میں نے اپنی قلم کا کلیبر نام علی پر رکھا ہے، میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن میرا قلم علی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں چل سکتا۔ گردن کٹ جائے گی میری، لیکن علی کے علاوہ کسی اور کے لیے میرا قلم نہیں چل سکتا۔ اسی جورج جرداق نے مولا علی کے لیے ایک جملہ کہا کہ جس جملے کو آیت اللہ شہید مطہری نے پکڑ لیا۔ جملہ کیا کہا تھا اس نے یہ جملہ کہا تھا، چونکہ مولا علی سے بے انتہا محبت،
بے پناہ محبت. اب آپ جان لیجئے کہ جس نے زندگی بھر صرف مولا علی پر لکھا ہے تو کتنی محبت کرتا ہوگا. اس نے ایک جملہ کہا، علی آج کی ضرورت کا نام ہے. محبت ہے مولا علی سے، اور ظاہر سی بات ہے ہر انسان علی کا محتاج ہے. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جملہ کہا علی آج کی ضرورت کا نام ہے. شہید آیت اللہ مطہری نے کہا کہ بھائی دیکھو جورج زرداق، ہم جانتے ہیں کہ تمہیں علی سے بہت محبت ہے، تم علی سے بہت پیار کرتے ہو، تم علی سے بہت عشق کرتے ہو، لیکن علی کے بارے میں تم نے جو یہ جملہ کہا ہے یہ جملہ ناقص ہے. کہ کیسے ناقص؟ کہ تم نے یہ کہا ہے کہ علی آج کی ضرورت کا نام ہے. یہ نہ کہو. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم آج زندہ ہو. تم نے آج کہا کہ علی آج کی ضرورت کا نام ہے، کچھ دن بعد تم مر جاؤ گے، اس کے کچھ مہینوں بعد، سالوں بعد، کچھ عرصے بعد کوئی ایک اور تمہارے جیسا علی کا دیوانہ آئے گا، اس کو بھی کہنا پڑے گا کہ علی آج کی ضرورت کا نام ہے. کچھ دن وہ رہے گا، وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا. پھر ایک زمانہ آئے گا، کوئی اور علی کا دیوانہ آئے گا، پھر اس کو بھی کہنا پڑے گا کہ علی آج کی ضرورت کا نام ہے. لہذا یہ جملہ ناقص ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح علی سدا بہار ہے اس طریقے سے علی کے بارے میں جملہ بھی سدا بہار ہونا چاہیے. جورج زرداق کہتا ہے کہ تو پھر ہم کیا کہیں؟ اگر یہ میرا جملہ ناقص ہے تو آپ ایک مکمل جملہ بنا دیجئے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کہو کہ علی آج کی ضرورت کا نام ہے، بلکہ یہ کہو علی ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے. ایک صلوات کہیے محمد والے. آج تم زندہ ہو تو آج تم کہہ دو گے کہ علی آج کی ضرورت کا نام ہے، تو یعنی علی صرف آج کی ضرورت کا نام. کچھ دن بعد کوئی اور آئے گا علی کا دیوانہ، علی آج کی ضرورت کا نام. تو یہ قیامت تک یہ جملہ ناقص ہے. کامل جملہ کہو کہ جو تمہارا جملہ قیامت تک رہے. علی ہر زمانے کی ضرورت کا نام. یہی جورج زرداق ہے. جب اس سے سوال کیا گیا یہ بتاؤ کہ خلیفہ علی بھی بنے، خلیفہ دوسرے بھی بنے، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ علی بھی منزل خلافت پر گئے ہیں اور دوسرے بھی منزل خلافت پر گئے ہیں. علی بھی خلیفہ بنے ہیں، دوسرے بھی خلیفہ بنے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ جورج زرداق کہتا ہے کہ بہت بڑا فرق ہے. کہ کیا فرق ہے؟ کہ فرق یہ ہے کہ جب دوسرے خلیفہ بنے تھے تو خلافت ان کے لیے زینت تھی، لیکن جب علی خلیفہ بنے ہیں تو علی خلافت کے لیے زینت ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جب علی خلیفہ بنے ہیں تو علی خلافت کے لیے زینت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی بعد رسول جب منبر پر گئے ہیں تو پہلے پہ نہیں بیٹھے، دوسرے پہ نہیں بیٹھے، تیسرے پہ نہیں بیٹھے، بلکہ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. کسی نے کہا علی اس جگہ پر بیٹھ رہے ہو کہ جہاں پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. مولا علی نے ایک مرتبہ جلال میں کہا کہ ہے کسی میں طاقت کہ میرے علاوہ کوئی اور یہاں پر آ کر بیٹھ سکے؟ ہے کسی میں طاقت کہ میرے علاوہ کوئی اور یہاں پر آ کر بیٹھ سکے؟ یہاں پر بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہو علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے
میں علی سے ہوں، یہاں بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں پر بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہاں بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی جیسی ہے۔ یہاں بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جو سید الاوصیاء ہے، یہاں بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، یہاں بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جو رسول اللہ کا داماد ہے، یہاں بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جو زہرا کا شوہر ہے، یہاں بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جو حسنین کا بابا ہے، یہاں بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جس کو پتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی ہے، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت رکوع میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت سجدے میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت میدان میں جم کے لڑنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور کون سی آیت میدان سے بھاگ جانے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، کون سی آیت شب ہجرت رسول کے بستر پر سونے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور کون سی آیت غار میں رونے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہاں بیٹھنے کا حقدار وہی ہے کہ جو عرش پہ گیا تو اولا بنا، غدیر کے منبر پہ گیا تو مولا بنا۔ تو یہاں پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ یہاں پر وہی بیٹھ سکتا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ تھا کوئی بیوقوف کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ مولا علی کی برابری کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اسی ٹائم اس کی اوقات پتہ چل گئی۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ مجمع بھرا ہوا، ایک عورت مولا کی چاہنے والی اسی مجمع میں بیٹھی ہوئی، کہا اچھا تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر لیا، اب جو دعویٰ کر ہی لیا ہے تو ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لیتی۔ کہا کون سا سوال پوچھو؟ کہ یہ بتاؤ کہ جو امامہ تم پہن کر کے آئے ہو اس کے اندر کتنے پیش لگے ہوئے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ جو امامہ تم پہن کر آئے ہو اس میں کتنے پیش لگے ہوئے ہیں؟ اب وہ سوچ رہا ہے یہ کیا سوال کر دیا اس نے۔ جب اس سے جواب نہیں بن پڑا تو اب وہ غصے میں کہتا ہے کہ یہ بتا کہ تو اپنے گھر سے باہر نکلی ہے تو کس کی اجازت سے نکلی ہے؟ اگر اپنے شوہر کی اجازت سے نکلی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت ہے، اگر اپنی اجازت سے نکلی ہے تو تجھ پر لعنت ہے۔ اب علی کا چاہنے والا حاضر جواب ہوتا ہے، اس نے کہا کہ آج اگر میں اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکلی ہوں تو مجھ پر لعنت کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو جمل میں علی کے مقابل میں آ گئی تھی؟ صلوات ہے جی محمد و آل محمد۔ ہمت ہے تو بتاؤ وہ کس کی اجازت سے آئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کی اجازت سے تو نہیں آئی تھی۔ اب اگر کوئی خاتون اپنی مرضی سے آ جائے اس پر لعنت ہوا کرتی ہے تو اب اگر تمہارے میں ہمت ہے تو تم کرو لعنت، نہیں تو دنیا کیا جانے کہ علی کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے۔ ہم اور آپ ان فضائل کا احسا کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی یہ کائنات کر سکتی۔ ہم
تو تبرکن آ کر کے شرکت کرتے ہیں، اور جو ممکن ہوتا ہے علی کے فضائل بیان کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے۔ ایک زمانہ آئے گا یہاں پر ہم میں سے کوئی بیٹھا نہیں ہوگا، ادھر دوسرا خطیب ہوگا، ادھر دوسری عوام ہوگی، تب بھی علی کا ذکر ہوگا۔ یہ زمانہ گزرتا جائے گا، علی کا ذکر ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور کوئی اس چیز کو ختم کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ چاہے جتنا سوچیں کہ ہم عزاداری کو ختم کر لیں، اگر اس کو ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں ہی ہو جاتا، کربلا میں رہ جاتی۔ اب جب بی بی زینب نے کربلا کو ہر انسان کے گھر میں پہنچا دیا ہے، تو اب یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور واقعاً عزیزو آپ دیکھیں کہ کیا کیا قربانیاں پیش کی ہے بی بی زینب نے، اور کیا کیا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنی مصیبتیں۔ جب یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسلم جساس، کچھ مزدوروں کے ساتھ کام کر رہا تھا، دیوار بنا رہا تھا۔ جو مزدور اس کے ساتھ تھے وہ مزدور کہتے ہیں مسلم، ہمیں کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کچھ بچوں کی آہ و فغاں کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی بچے رو رہے ہیں، آہ و فغاں کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ مسلم کہتا ہے کہ تم لوگ کام کرو، میں جا کر کے دیکھ کر کے آتا ہوں۔ اب مسلم آیا ہے، جیسے ہی بازار میں پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ سر ہے جو نوکے نیزہ پر بلند ہے، کچھ بیویاں ہیں کہ جو شترانے بے کجاوا پر سوار ہے اور ہائے پردہ کہہ کر گریہ کر رہی ہے، اور ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ مسلم کہتا ہے کہ ناگاہ میں نے دیکھا کہ جو سر نوکے نیزہ پر بلند تھے ان سروں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں خولی کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کیسا قافلہ ہے جن کو تم قید کر کے لا رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ خولی کہتا ہے کہ ہمیں رکنے کی اجازت نہیں ہے، پیچھے ایک بیمار قیدی آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توپ ہے، تم اس سے پوچھو وہ تمہیں بتا دے گا۔ مسلم کہتا ہے کہ میں وہیں کھڑا رہا، قافلہ گزرتا جاتا تھا، اچانک میری آنکھوں کے سامنے وہ قیدی آیا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توپ ہے۔ میں نے اس قیدی سے پوچھا، اے قیدی یہ تو بتاؤ کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا حسب و نسب بتاؤ۔ وہ قیدی کہتا ہے کہ دیکھو ہم سے زیادہ دیر بات نہ کرنا، ہمیں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو شبر ملعون ہمیں تازیانہ مارتا ہے۔ مسلم کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، صرف اتنا بتا دو۔ قیدی نے کہا کہ میں علی ابن الحسین ابن فاطمہ ہوں۔ جیسے ہی بی بی فاطمہ کا نام آیا مسلم گھبرا گیا، کیا وہی فاطمہ کہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے؟ کہاں وہی فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ جیسے ہی مسلم نے دیکھا، کچھ دیر غور کیا، غور کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا آپ زین العابدین ہیں؟ کہا میں تیرا امام زین العابدین ہوں۔ جیسے ہی مولا کا نام سنا ہے مولا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد کہتا ہے کہ اے امام یہ بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اے مولا کوفے میں چاروں طرف ناکہ بندی ہو چکی تھی، اس لیے میں کربلا نہیں پہنچ پایا۔ مولا اب مجھے یہ بتائیے اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا اے مسلم، ارے اگر تمہارے پاس چادریں ہو تو چادریں لا کر کے دے دو۔ مسلم نے کہا مولا ارے
نہیں میرے ساتھ مائیں اور بہنیں اور پھوپھیاں بھی ہیں، میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ ارے زینب بھی موجود ہے، ام کلثوم بھی موجود ہے، ام لیلا بھی موجود ہے، رباب بھی موجود ہے، اور میرے ساتھ چھوٹی سی سکینہ بھی موجود ہے۔ اگر ہو سکے تو چادر کا انتظام کر دو۔ مسلم گیا ہے اور جانے کے بعد چادریں لے کر کے آیا ہے، جیسے ہی چادریں لے کر کے آیا ہے تو مولا نے وہ تمام چادریں بیویوں میں تقسیم کر دی۔ اب جیسے ہی بیویوں نے اس چادر کو اوڑھا ہے، سر پر ڈالا ہے، اور سپاہیوں کو پتا چلا ہے، ارے نیزہ لے کر ہر سپاہی آگے بڑھ رہا ہے، اور بیویوں کے سروں سے چادریں اتارنے لگے۔ بی بی زینب نے کہا اے بیویوں، ارے اپنی چادروں کو پھینک دو، نانا کی امت نے ہمارے پردے کا سامان لوٹ لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد وعلی محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، دشمنان دین، دشمنان شریعت، دشمنان شیعت، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔